بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ داڑھی کا کیا حکم ہے، پھر داڑھی چھوٹی کر سکتے ہیں یا داڑھی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آئیے ہم اس کا جواب سنتے ہیں اور علماء اکرام نے کیا کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے، داڑھی کا مونڈنا حرام ہے۔ اور داڑھی جیسا کہ جو بال مرد کو ٹھوڑی پر اور اس کے داڑھی جس کو ہم عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی چہرے پہ آتی ہے، اور یہ تمام علماء کا اتفاق ہے، حنفی، مالکی، حنابلہ اور بعض شافعی تمام حضرات کے نزدیک، اور اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے۔ اور علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ واتفقوا ان حلق جمیع اللحیۃ مثلۃ لا تجوز، کہ تمام داڑھی کا بالکل شیونگ کرنا یہ مسلح کرنا ہے۔ مسلح کہتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کو جب دشمن کو قتل کرتے ہیں تو اس کے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں، بولے داڑھی کا مونڈنا بالکل کسی طرح سے جائز نہیں ہے، اور اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ نے اور اسی طرح ابن قطان اتفقوا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اور بھی علماء نے لکھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے اس میں جی۔ اور اس میں پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفوا الشوارب واعفوا اللحى، کیا کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 259 اور بخاری میں 585۔ اور دوسری حدیث ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفروا اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ، واحفوا الشوارب اور مونچھوں کو کاٹو۔ یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی جیسا کہ آپ نے بخاری کی نمبر ہے 5892۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انحقوا الشوارب واعفوا اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو کاٹو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اور اسی طرح سے 5893 اور صحیح مسلم کے اندر ہے 588۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ قال احفوا الشوارب واوفوا اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو جی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 259 اور بخاری کے اندر 590 جی۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس، وجاء بلفظ ارجو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو چھوڑ دو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہ حدیث بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صحیح بخاری کے اندر 5592 اور صحیح مسلم میں 260۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں جو کہ مجموعہ 5 حدیث ہیں، معاف کر دو، اس کو بڑھاؤ، چھوڑ دو، اور اس کو امید رکھو کہ بھئی اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو، اور اسی طرح سے جو 5 الفاظ آئے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ داڑھی کو بڑھانا چاہیے، اور اس کو کسی بھی حال میں اس احادیث کے جو حکم ہیں ان کو فعل امر ہے تو اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ فعل امر کی مخالفت ہوتی ہے اگر کوئی آدمی داڑھی کو کاٹتا ہے، کیونکہ حکم کا جو صیغہ آتا ہے عربی میں وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اندر جو داڑھی کے مونڈنے کے سلسلے میں کفار کی مشابہت ہے،
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث دلالت کرتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس دور میں بہت سارے مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5885 اور صحیح مسلم میں 597، یہ حدیث بھی بتاتی ہے جیسا کہ آج ہمارے اس دور میں عورتیں بہت سارے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، بال کاٹنے میں، لباس میں، جینس پینٹ پہننے میں، لباس کے اندر، اور مرد بھی آج بہت سارے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، انگوٹھیاں پہننا، گلے میں چین ڈالنا، انگوٹھیاں اور کڑے پہننا اور مہندی لگانا اور نہ جانے کیا کیا، شیونگ تو کرتے ہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بالکل حرمت ثابت ہوتی ہے جو آپ نے حکم دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ داڑھی جیسے آئے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، کب تک چھوڑ دیا جائے، کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں داڑھی کو ایک مٹھ پکڑنے کے بعد کاٹنا جائز ہے، جیسا کہ بعض روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اور ایک مٹھ یعنی ایک مٹھ پکڑنے کے بعد جو نیچے بال آتے ہیں اس کو موڑنے کے سلسلے میں مذہب حنابلہ میں اور اسی طرح سے مالکیہ میں ابن تیمیہ نے اور اسی طرح سے سلف کا ایک قول ثابت ہے کہ داڑھی مونڈ سکتے ہیں ایک مٹھ کے بعد۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى واحفوا الشوارب۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب حج کو جاتے اور حج کے یا عمرے کو جاتے تو عمرے سے حج کے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی داڑھی کو جو ایک مٹھ سے زیادہ ہوتی تھی اس کو کاٹتے تھے۔ یہ چیز جو جیسا کہ بخاری کی روایت میں حضرت ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص احرام کھولنے کے بعد یا حج اور عمرے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آدمی کبھی بھی داڑھی جب اس کی زیادہ ہو جائے تو ایک مٹھ کے بعد میں داڑھی کو پکڑ کر نیچے کے جو زائد بال ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں۔ جی، یہ فتح الباری میں جلد نمبر 10 350 صفحہ نمبر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یقبض علی لحیتی ثم یاخذ ما فضل عن القبضہ، کہ وہ مٹھ پکڑنے کے بعد میں ایک مٹھی کے نیچے جو بال ہوتے تھے اس کو وہ کاٹتے تھے۔ تو اس بات سے نمبر 1 دلالت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو ایک مٹھی پکڑنے کے بعد جو زائد بال ہوتے تھے حج میں آپ نے کاٹا ہے، حج سے بال جب فارغ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے غیر حج کے اندر بھی اس بات کی جائز ہے، جب کاٹ سکتے ہیں تو کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک مٹھ سے زیادہ بال اگر ہیں تو اگر کوئی آدمی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، اور اگر بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو رکھنا اور کاٹنا دونوں چیزیں جائز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے وفر اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی کو جو ایک مٹھ سے زیادہ جو لمبی ہوتی ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس میں داڑھی کو ہر اعتبار سے چھوڑنے، بڑھانے، لمبی کرنے اور اس کو اپنے حال پر رکھنے کی جو ہمیں حکم ملا ہے، تو اس میں اسی کے مطابق احادیث کی روشنی میں آدمی اپنی داڑھی کو برقرار رکھے، اور جائز ہے جی، داڑھی ایک مٹھ سے زیادہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ باقی داڑھی کے موڑنے کے سلسلے میں جو شیونگ کرتے ہیں وہ تو غلط ہے، اور اسی طرح سے جب کئی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ جس میں داڑھی کو بڑھانے، داڑھی کو چھوڑنے، داڑھی کو معاف کرنے، اس کی اپنی حالت پہ رکھنے کے لیے حکم ہے، تو اس کو چھوٹی کرنا، فرنچ کٹ یا کہ فیشنیبل داڑھی بنانا یہ جائز نہیں ہے، اس کو داڑھی نہیں کہتے ہیں، تو وہ داڑھی کے مونڈنے کے حکم میں ہے۔ اور باقی یہ کہ ایک مٹھ کے بعد میں اگر چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر بال اس کو پریشان کر رہے ہیں جیسا کہ سائڈوں میں، تو جیسے گال
کے اندر پوری طرح سے اس کے بال زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہے، تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو صاف تھوڑا سا سائڈوں سے یہ کر سکتے ہیں، لیکن اور مٹھ کے بعد ایک مٹھ پکڑنے کے بعد نیچے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ باقی جو فرنچ کٹ ہے یا چھوٹی سی فیشنیبل داڑھی ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور باقی یہ کہ داڑھی صرف نام کے لیے جیسے بال لوگوں نے فیشنیبل بنا رکھا ہے، غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، تو یہ چیز شریعت کا مذاق ہے اور یہ اسلام میں نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں کہلائے گا۔ البتہ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے کہ وہ داڑھی ایک مٹھ کے بعد میں نیچے کے بال کاٹا کرتے تھے، تو اس طرح سے کاٹا جا سکتا ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔